الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا افضل المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، بخوبی سے آپ واقف ہیں کہ حج سے متعلق ضروری معلومات سوالات و جوابات کی شکل میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلی نشست میں آپ نے حج تمتع کا طریقہ بتایا تھا۔ اگر ہندوستان و پاکستان سے جانے والے کو حج قران کرنا ہو تو وہ کیا طریقہ اپنائے؟ الفاظ کے پیچ و خم میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، خاص طور سے عوام کے لیے تمتع اور قران یہ الفاظ سمجھنا مشکل گئے، یاد رکھنا بھی مشکل گئے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ عام طور پر جو ہمارے یہاں سے حج کے لیے جاتے گئے، طریقہ جس کا یہ ہوتا گئے کہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھتے گئے، عمرہ ادا کرتے گئے، پھر احرام سے باہر نکلتے گئے، 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے پھر حج کے ارکان ادا کیے جاتے گئے۔ تو یہ جو طریقہ رائج گئے اسی کو حج تمتع کہا جاتا گئے۔ گزشتہ نشست میں اس کا پورا طریقہ بیان کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کو حج قران کرنا ہو، یاد رکھیں افضل اور سب سے زیادہ ثواب حج قران ہی میں گئے، حج تمتع کی بنسبت اس میں زیادہ ثواب گئے۔ تو اگر کوئی بندہ حج قران کرنا چاہتا گئے تو اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ مقرر کیا گئے کہ وہ جب میقات پر پہنچے گا یا میقات سے پہلے جب بھی وہ احرام پہن کر کے نیت کرے گا تو اس کے لیے حکم یہ رہتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے گا، ایک ہی احرام ہوگا، نیت دونوں کی کرے گا، عمرہ حج دونوں ایک ساتھ ادا کرنے کی نیت کرے گا۔ اب میقات سے گزرنے کے بعد جیسے مکۃ المکرمہ میں وہ پہنچے گا تو سب سے پہلے اسے عمرہ کا طواف کرنا رہے گا، عمرہ کا وہ طواف کرے گا، اس کے بعد عمرہ کی وہ سعی کرے گا۔ سعی کروانے کے بعد وہ حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر نہیں ہوگا۔ تمتع میں تو یہ تھا کہ عمرہ مکمل ہوتے ہی حلق یا تقصیر کروا کے احرام سے باہر ہو جاتے گئے، لیکن اس میں عمرہ کے ارکان یعنی طواف اور سعی کرنے کے بعد بندہ احرام ہی کی حالت میں رہے گا اور احرام سے باہر نہیں ہوگا جب تک کہ حج کے ارکان ادا نہیں کر لیتا گئے۔ تو سعی کرنے کے بعد وہ احرام ہی کی حالت میں رہے۔ میقات کے باہر سے جانے والا گئے تو اس کے لیے طواف قدوم سنت گئے، تو عمرہ کا طواف اور سعی کرنے کے بعد طواف قدوم کر لے۔ اگر چاہتا گئے کہ حج کی سعی
ابھی طواف قدوم کے بعد ہی کر لیں تو طواف قدوم کے بعد حج کی صحیح ادا کر لیں. پھر وہ جو ارکان بتائے گئے 8ویں ذی الحجہ کو مینا جانا, اس کے بعد 9ویں کو عرفات میں جانا, 9ویں کے بعد والی جو رات ہے یعنی 10ویں کی رات مزدلفہ میں گزارنا, پھر 10ویں کو صبح میں بڑے شیطان کو رمی مارنا, اس کے بعد قربانی کرنا. اب اس کے بعد وہ احرام سے باہر آئے گا. اگر حلق کر لیتا گئے تو حج اور عمرہ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ وہ باہر نکلے گا. طواف زیارت, اس کے بعد 11 اور 12 کو تینوں شیطان کی رمی کرنا. تو یہ حج قران کا مطلب ہوتا کہ افضل یہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی گئے تو اس حج پر عمل کرنا چاہیے, اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت کریمانہ گئے وہ یہی حج قران گئے. تو حج قران کا یہ طریقہ رہے گا. جیسا کہ آپ نے حج کے طریقے میں بتایا تھا کہ 10ویں ذی الحجہ کو رمی, پھر قربانی, پھر حلق, پھر طواف زیارت کریں گے, تو اگر کسی نے بغیر کسی مجبوری کے 10ویں ذی الحجہ کو صرف رمی اور قربانی کی اور حلق و طواف زیارت 11ویں کو کیا, یا حلق 10ویں کی شام میں کیا اور طواف زیارت 11ویں کو کیا, تو کیا حکم ہوگا؟ ابھی اس سال رش زیادہ ہونے کی وجہ سے, بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سوالات بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آئے, یہ معاملات بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے. عام جو طریقہ ہوتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 10ویں کو صبح میں رمی, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد پھر حلق, اور اس کے بعد مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا پہنچ کر کے طواف زیارت. یہ عام طریقہ ہوتا ہے, افضل بھی یہی ہے اور اسی طریقے پر عام طور پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار بعض لوگ یا تو سستی کرتے ہیں یا واقعی کوئی مجبوری ہوتی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ 10ویں کو رمی ہو گئی, قربانی بھی ہو گئی, لیکن حلق کے لیے یا تو 11 تاریخ کو 11ویں چاند کو حلق کرواتے ہیں, یا طواف زیارت کے لیے 11 کو پہنچتے ہیں, یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نکلتے ہیں لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے رات پہنچتے ہو جاتی ہے اور رات میں پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے, یعنی 11ویں کی رات میں. تو اس طرح کا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ حلق اور طواف زیارت کے لیے 10ویں کو جو کیا جاتا ہے وہ افضل ہے, بہتر ہے, لیکن 10ویں کو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. 3 دن اس کے لیے بتائے گئے کہ 10, 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے یہ جو 3 دن گئے حلق اور طواف زیارت دونوں کے لیے 3 دن بتائے گئے ہیں. اگر 10 کی جگہ 11 کو کوئی کرتا ہے یا 11 کی رات میں کرتا ہے, شرعی طور پر وہ طواف اور حلق اس کا صحیح ہوگا اور کوئی دم وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھی جائے. بہت سارے لوگوں کو یہ شک شبہ رہتا ہے کہ 10ویں کو ہم نے حلق نہیں کیا, طواف زیارت نہیں کیا, تو اب صدقہ یا دم دینا پڑے گا. شرعی طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ویل چیئر پر طواف و سعی کا کیا حکم ہے؟ پہلے بیان کیا جا چکا کہ طواف اور سعی اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پیدل کرنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. بغیر مجبوری کے کوئی پیدل طواف یا سعی نہیں کرتا ہے تو دم کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی. لیکن مجبوری ہے تو ویل چیئر پر یا کسی کے کندھے پر بیٹھ کر یا کسی بھی طرح بغیر پیدل اگر کوئی مجبوری کی بنیاد پر طواف یا سعی کرتا ہے, شرعی طور پر اس کا طواف صحیح ہوگا, سعی صحیح ہوگی, اس پر دم وغیرہ کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. کیا طواف کے بعد 2 رکعت نماز ضروری ہے؟ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ طواف کوئی بھی طواف آپ کریں, چاہے نفلی طواف ہو, چاہے طواف قدوم کی شکل میں سنت طواف ہو, چاہے واجب طواف عمرہ کا ہو یا پھر فرض طواف زیارت ہو,
کوئی بھی طواف کیا جاتا ہے تو شرعی طور پر یہ طریقہ بتایا گیا کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. ہر طواف کے بعد نفلی طواف کریں گے اس میں بھی نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. بہتر اور افضل یہی ہوتا کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اسی وقت طواف کے فوراً بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے. طواف کے واجب نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے تو بہتر یہی کہ اگر کچھ تاخیر بھی کرتا گئے تو اس صورت میں بھی کوئی جرمانہ لازم نہیں آئے گا. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مکروہ وقت میں یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. 3 مکروہ اوقات تو آپ جانتے ہیں، طلوع آفتاب اور دوپہر میں عوام کی زبان میں جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں اور شام کو غروب آفتاب. یہ 3 مکروہ وقت ہے. اس کے علاوہ نفل نماز کے لیے جو مکروہ وقت ہے ان مکروہ اوقات میں بھی یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اس وقت میں بھی یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک اس میں بھی یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لہذا اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا گئے تو اب وہ 2 رکعت نماز کب پڑھے گا؟ مغرب کا وقت جب شروع ہوگا افضل ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے. مغرب سے پہلے بھی پڑھ لے گا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. تو مکروہ اوقات میں یہ 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں. اور نفل کی طرح جو مکروہ اوقات اس کے لیے کہ اس کے لیے بھی وہ مکروہ اوقات رہیں گے اور ان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں رہے گی. کیا عمرہ میں سعی کے بعد اور حج میں قربانی کے بعد ایک محرم دوسرے محرم کے بال کاٹ سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال کیا گیا کہ ابھی بارہا جب بھی لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کا سوال عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ خاص طور سے پہلا عمرہ ادا کر لیا اب اس کے بعد 2 4 5 عمرے ادا کرتے ہیں تو اس میں تو آپ جانتے ہیں سر کے اوپر بال نہ کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ فوراً آج عمرہ کیا پھر کل کیا پھر پرسوں کیا. بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں 2 عمرہ کرتے ہیں تو اب ایک عمرہ کے بعد سر پر حلق کروا لیا گیا تو اس صورت میں دوبارہ جب عمرہ کرے گا سر پر کچھ بال نہیں ہوتے. تو اس موقع پر یہ سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ جب عمرہ ہم نے ادا کر لیا یا مان لیجئے کہ حج میں جو 10ویں تاریخ کو حلق کرنے کا وقت ہے وہ وقت آ گیا تو خود اپنا سر ہم حلق کر سکتے ہیں یا دوسرا محرم جس کو احرام سے باہر نکلنا کے بالکل وقت ہو چکا ہے کیا اس کے سر پر حلق کر سکتے ہیں یا عورتیں اگر گئیں تو تقصیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شرعی اعتبار سے اس میں بھی کوئی قباحت و کراہت نہیں ہے. جب عمرہ سے یا حج سے باہر احرام سے باہر نکلنے کا وقت ہو چکا ہے تو اس صورت میں خود اپنا بھی حلق کر سکتے ہیں دوسرے محرم کا بھی حلق کر سکتے ہیں. عورتیں اگر گئے تو ایک دوسرے کے اگر وہ تقصیر کرنا چاہیں ایک پوڑ کے برابر جو بال کاٹنے کا حکم رہتا ہے وہ کرنا چاہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے اس طور پر بال کاٹ سکتی ہیں. تو یہ بھی جانیں کہ اس طور پر ہمیں شرعی اجازت شرعاً دی گئی ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بالکل اگر بال نہیں گئے تب بھی استورا پھرانا یہ ضروری ہوگا. بغیر استورا پھرائے احرام سے باہر بندہ نہیں ہوگا. سر پر بال نہ ہو چھوٹے چھوٹے بال گئے اس صورت میں بھی استورا پھرا کر کے ہی احرام سے باہر آنے کا حکم رہتا ہے. سعی کا کیا طریقہ ہے؟ سعی کا طریقہ بالکل آسان ہے. صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہے. صفا سے سعی شروع کرتے ہیں. اب اس میں وہ دعائیں کیا پڑھنی ہے کیا سنت طریقہ ہے وہ تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا بس اجمالی طور پر سمجھا دوں آپ کو. صفا سے سعی شروع کرتے ہیں چکر لگانا شروع کرتے ہیں. مروہ یہ دوسری پہاڑی ہے تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو 1 چکر مکمل ہوتا ہے. اس طور پر
صفا مروہ سے جب صفا آئیں گے دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تیسرا چکر، اس طرح 7 چکر جب مکمل ہوں گے صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ پر انتہا ہوگی. صفا سے ابتدا کریں گے، مروہ پر 7واں چکر مکمل ہو جائے گا. تو اس طرح 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں. کہ مردوں کے لیے حکم رہتا ہے کہ بیچ میں ایک حصہ آتا ہے جہاں اوپر گرین لائٹ لگی رہتی ہے، عربی میں اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں. تو وہاں جو اتنا حصہ ہوتا ہے مردوں کے لیے اگر گنجائش ہے، موقع ہے، جگہ ہے، تو تھوڑا تیز دوڑتے ہوئے، جیسے طواف میں رمل کرتے ہیں ویسے تیز دوڑتے ہوئے وہاں سے گزرنا ہے. پھر وہ حصہ جب آ جائے گا، گرین لائٹ آئے گی، تو اس کے بعد نارمل چال جو چلتے ہیں اسی کے مطابق صحیح کرنی ہے. گنجائش نہ ہو، موقع نہ ہو، تو ان دونوں میل کے درمیان بھی ویسے ہی نارمل چال چلیں گے، جیسے موقع ملتا ہے دوڑ لیں گے. اس طریقے سے 7 چکر مردوں کے لیے مکمل کرنے گے. عورتیں تو نارمل حالت ہی میں چلتے ہوئے ہی وہ 7 چکر مکمل کریں گی. طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا واپس مکہ آنے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے؟ اہم سوال کیا گیا. پھر آپ جانتے ہی گئے، ناواقف تو ہیں نہیں، کہ طواف عمرہ ہو یا حج ہو، یہ عمومی طور پر طریقہ ہوتا ہے کہ طائف زیارت کے لیے لے جاتے ہیں. وہاں بہت سارے مقدس مقامات ہیں، وہاں زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے. تو واپسی جب ہوتی ہے یاد رکھنا کہ طائف یہ میقات کے باہر گئے، جب واپس مکہ آئیں گے تو وہاں سے احرام پہن کر کے آنا ضروری ہے. احرام پہنیں گے تو جا کر کے طواف صحیح کر کے پھر حلق کروا کے احرام سے باہر نکلیں گے. تو طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے جب مکہ آئیں گے تو بغیر احرام پہنے ہوئے اجازت نہیں ہے آنے کی. احرام پہنیں گے، احرام سے باہر نکلنے کے لیے طواف عمرہ اور حلق کر کے احرام سے باہر آ جائیں گے. حج و عمرہ پر جانے والی عورت خون حیض روکنے کے لیے دوا کا استعمال کر سکتی ہے؟ بقدر ضرورت استعمال کر سکتی ہے.